سیلاب زدگان سے خطاب کیا. جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اور ہم مل کر سیلاب زدگان کی ری ایبلیٹیشن کے لیے کام کریں گے اور اب کوئی بھی سیاست نہیں ہوگی سیلاب زدگان کے حوالے سے. جیسے ہی انہوں نے تقریر ختم کی ہے ایک شخص کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک بیگ جو راشن بیگ جو تھا وہ گفٹ دیا ان کو. اس کو دینے کے بعد جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے تو اس کیمپ میں جو راشن بیگس تھے جو ان کی تعداد مجموعی طور پہ ایک اندازے کے مطابق 60 70 یا 100 کے قریب تھی, تو یکدم ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر سیلاب زدگان موجود تھے. وہ سارے کیمپ کی طرف بڑھے. اس کے بعد وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنان نے اور جو 2-4 پولیس والے تھے ان کی طرف سے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا, جس کی وجہ سے ایک خاتون شدید زخمی ہوئی ہیں جن کو سول اسپتال سکھر لایا گیا. عمر رسیدہ خاتون ہے. ایک بوڑھا شخص ہے تقریباً 60 سال اس کی عمر تھی, وہ شدید چوٹوں کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. اور اس وقت جب لاسٹ بیپر ہم نے دیا اس کے بعد وہ بالکل ہی سیریس کنڈیشن میں اس کو یہاں سے سول اسپتال سکھر منتقل کیا گیا. مجموعی طور پر 12 خواتین زخمی ہوئی ہیں اور 8 مرد زخمی ہوئے ہیں. 10-12 بچے زخمی ہوئے ہیں لاٹھی چارج کی وجہ سے. اور وہاں پر جو سامان تھا وہ چھینا جھپٹی کی نظر ہو گیا, اور سامان جب وہاں پر ختم ہو گیا تو مظاہرین جو وہاں پر بہت بڑی تعداد میں وہاں پر جو آلریڈی موجود تھے سیلاب زدگان, وہ ان کی طرف سے متاثرین کی طرف سے بہت شدید احتجاج کیا گیا اور سخت نعرے بازی کی گئی. اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اگرچہ جو لوگ صرف یہاں پر فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں تو انہیں منع کیا جائے. ہماری ذمہ داری ہوتی ہے یہاں پر پراپرلی ان لوگوں کو بھیجا جائے جو ہمیں سامان پہنچائیں. ہم بھوک مر رہے ہیں, ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور یہاں پر پارٹیوں کے لیڈر آتے ہیں. لالا صاحب یہ بتائیے کہ جو ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا یہ کسی کی تو سرپرستی میں ہوا ہی ہوگا. آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ شہری لٹیرے ہیں وہ بھی آتے ہیں, وہ بھی کافی انوالو ہوتے ہیں اور سامان چوری کر کے وہ بھی لے جا رہے ہیں. پولیس پہ بھی بہت سے سارے لوگوں کی گرفت ہے جن کی پشت پناہی کے بعد پولیس جو ہے یہ لاٹھی چارج کرتی ہے, لوگوں کو نشانہ بناتی ہے. جی یہ بالکل ہم نے پہلے بھی کلیئر کیا اور یہ بارہا ہم نے کئی مقامات پر دیکھا ہے. جب بھی کوئی مخیر آدمی یا کوئی سیاسی پارٹی یا گورنمنٹ کی طرف سے کہیں سامان ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو وہاں پر اچانک کچھ شہری لٹیرے داخل ہو جاتے ہیں جو شہر کے آس پاس کی چھوٹی بستیوں میں رہتے ہیں, جھونپڑ پٹی بستیوں پہ یا جو ہے وہ کچے مکانات میں رہنے والے وہ لوگ. اور زیادہ تر ان میں جو ہے غیر مسلم لوگوں کی تعداد ہے جس میں یہاں کی لوکل زبانوں جن کو باگڑی کہا جاتا ہے وہ لوگ ہیں. وہ بہت بڑی تعداد میں ایک دم اندر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک لوٹ خسوٹ کا ماحول شروع ہو جاتا ہے, چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے جس سے سارا نظم و ضبط تباہ ہو جاتا ہے اور اصل متاثرین ہیں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. لالا صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈگری کالج سکھر کے دورے کے بعد میاں نواز شریف اس وقت کہاں کس علاقے کا دورہ کر رہے ہیں؟ جی نمین, میاں نواز شریف سکھر بیراج پر پہنچے اور سکھر بیراج پر ان کو چیف انجینئر سکھر بیراج نے مکمل بریفنگ دی فلڈ کے حوالے سے اور ان کو بتایا کہ پہلا ایک سیلابی ریلا تقریباً 11,30,000 کا گزر چکا ہے, دوسرا سیلابی ریلا 11.25 کا گڈو بیراج پہ داخل ہوا ہے اور اس وقت سکھر بیراج پر 10,25,000 کیوسی کا ریلا جو ہے وہ کوٹڑی بیراج کی طرف گامزن ہے. یہ بریفنگ انہوں نے لینے کے بعد وہ یہاں سے سکھر ایئرپورٹ گئے, وہاں سے وہ اب فضائی جائزہ لے رہے ہیں گڈو سے سکھر بیراج اور کچی کا علاقہ اور جو 4 اضلاع ان کے متاثر ہوئے اور بلوچستان کے جو 2 اضلاع متاثر ہوئے ہیں ان تمام اضلاع کا فضائی جائزہ لینے کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ میں واپس جاؤں گا اور پرائم منسٹر نے ان سے 2 دن کا ٹائم مانگا تھا. 2 دن کے بعد ان کی دوبارہ ملاقات ہوگی, اس کے بعد وہ مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے. اس موقع پر سکھر کے ایک مخیر آدمی نے ان کو 5 لاکھ روپے کا چیک دیا. انہوں نے وہ چیک خود لینے سے انکار کر دیا اور اپنے مقامی سندھ کے چیف آرگنائزر ضیاء کو کہا کہ وہ فوری طور پر اس چیک کو وصول کریں اور چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں یہ جمع کراتے, سندھ کے چیف منسٹر کے ریلیف فنڈ میں یہ پیسے جمع کراتے. بہت شکریہ لالا صاحب پٹھان, ہمیں آگاہ کر رہے تھے سکھر میں متاثرین کیمپ کا جو دورہ کیا میاں نواز شریف نے. اور ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پنجاب میں چنیوٹ کے قریب نوشہرہ میں سیلاب سے متاثرہ افراد کو امدادی سہولیات اور طبی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پر وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں. جی امیر عمر چمن, ہمیں آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے اور ٹریٹمنٹ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں وہاں پر؟ جی نوشہرہ تحصیل بونے کا حصہ ہے, چنیوٹ ڈسٹرکٹ چنیوٹ تحصیل بونے کا حصہ ہے. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ دریا نے اپنا رخ تبدیل کر رہے کٹاؤ پیدا ہو گیا جس کے بعد دریا کا اندر کا 8 جو کلومیٹر کا ایریا ہے وہ خشک ہو کے اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے, جس وجہ سے جو رخ تبدیل کرنے کے حوالے سے یہاں پہ 23 دیہات جو ہے وہ زیر آب ہیں. 23 دیہاتوں سے پچھلے 25 دنوں سے جو ہے وہ پانی مسلسل اس طرح بہ جیسے دریا بہ رہا ہے. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے نہ تو یہاں پہ کوئی بند باندھا گیا, نہ ہی کوئی ایسا کوئی عملی اقدام کیا گیا ہے.
फ्लड रिलीफ कैंप हो या मेडिकल कैंप हो, यहाँ पे किसी किस्म का कोई नामो निशान नहीं है। अभी हमारी जो गाड़ी यहाँ पे पहुंची है, ये जिस तरह हम पहुंचे, हम यहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुंचे और ये इन लोगों के पास आए। इन लोगों का कहना है कि ना तो इनके पास अभी तक कोई खुराक पहुंचे और ना ही कोई मेडिकल सहूलत पहुंचे है। यहाँ पे वबाई अमराज से एक औरत, एक बच्चा और एक शख्स 35 साल शख्स जो है नौजवान, वो भी जहाँ बाक हो चुके हैं। बच्चों में यहाँ पे खारिश जल्दी इमराज आपको यहाँ पे फुटेज में नजर आ रहा होगा, क्योंकि हमने जिले इंतजामिया के साथ जब रब्ता किया इस सिलसिला में तो उन्होंने हमें ये कहा कि इस तरह के कोई मसाइल नहीं है, बल्कि हमने वो मुकम्मल इलाके विजिट किए हैं। अब आपको फुटेज में आवाम को भी ये नजर आ रहा होगा और जिले इंतजामिया को भी ये नजर आ रहा होगा कि मुकम्मल लोगों के जिस्म, बच्चों के जिस्मों के ऊपर दाने और इस तरह के वबाई अमराज फैली हैं। मैं यहाँ पे जो मुतासरीन है उनमें से आपकी बात करें। जी आप ये बताएं कि आपको अभी तक कोई रिलीफ मिला या ऐसा कोई? अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई गवर्नमेंट का बंदा हमारे पास नहीं आया अभी तक। आपको यहाँ पे कोई कैंप लगाए गए या? कोई कैंप नहीं, गवर्नमेंट ने किसी किस्म का नहीं लगाया और 25 दिन से ये सिलसिला हमारे साथ चल रहा है जी। कोई हमारी सुनता ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं आता, कोई दवा नहीं मिल रही, कोई खुराक नहीं मिल रही। यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि क्योंकि जानवर भी यहाँ पे, जानवर की भी बहुत ज्यादा जो तादाद है वो भी यहाँ पे मर चुकी है और अभी तक है, क्योंकि अगर बंद नहीं बांधा गया तो ये जितना भी इलाका है सारा का सारा इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। आपको फुटेज में ये भी नजर आ रहा होगा कि इनकी जो है वो अपना कट, सड़कों के ऊपर भी कट लग चुके हैं और ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर इनका शहरी इलाकों से मुकम्मल तौर पर राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। हाँ जी, आप बताएं कि आप यहाँ के रहायशी हैं, अभी तक यहाँ पे क्या मेडिकल को रिलीफ, आप अंदर रहते हैं, बाहर के जो आपके लोग उनके साथ आपका किसी किस्म का कोई राब्ता है? जी राब्ता है, कोई मेडिकल वाला नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं आया, कोई खुराक का बंदोबस्त नहीं किया गया, कोई आदमी नहीं आया। हम भूख से, हमारे गरीब लोग भूख से मार रहे हैं, हमारे मवेशी जो हैं वो बीमारियों से मार गए, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे वो बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, हमारे 3-4 आदमी यहाँ फौत हो चुके हैं बीमारी में मुब्तला होगा। लिहाजा कोई गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं आया, ना कोई दवाई वाला कोई आया, ना कोई खुराक वाला आया, कोई रिलीफ वाला नहीं आया। जी इमदादी कार्रवाइयाँ, क्योंकि यहाँ पे इंतहाई सुस्ती जिले हुकूमत की तरफ से जहाँ पे जिले इंतजामिया उन्होंने महकमा रेवेन्यू और हेल्थ का अमला और जो इतना वेटनरी डॉक्टर्स वगैरह वो सारे के सारे उन्होंने रमज़ान बाज़ारों के अंदर तैनात कर दिया है। अमला जितना भी है हर रमज़ान बाज़ार के अंदर महकमा रेवेन्यू का आदमी बैठा हुआ है, हेल्थ का वहाँ पे डिस्पेंसर बैठे, हालांकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये बताएं कि यहाँ पे आपके जो बच्चों को जो बीमारियाँ वगैरह हैं इनको यहाँ पे परेशानी को डॉक्टर फरहान आफंदी और लाला असद पठान हमारे नुमाइंदगान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सैलाब के बाद की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। और बुलेटिन का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक।